السلام علیکم پیپلز ویس کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ. آج ہم ڈسکس کریں گے افغانستان کی بدلتی صورتحال اور خطے میں جو دیگر ممالک ہیں خاص کر ہمسایہ ممالک ان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے. دراصل ہم نے دیکھا کہ 20 سال تک امریکہ نیٹو اس کا اسعاف مشن افغانستان میں رہا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان میں اتنے عرصہ موجودگی کے باوجود وہ افغانستان کی نیشن بلڈنگ میں اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنے میں مسلسل ناکام رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وکی لیکس کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹس جو سی آئی اے کے آفیشیل ڈاکومنٹس تھے، جنہیں کنفیڈینشیل ڈاکومنٹس کہتے ہیں سی آئی اے ریڈ سیل کے، وہ وکی لیکس کی جانب سے لیکس کیے گئے، جن کے اندر واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ کس طریقے سے امریکہ نے اپنے اسعاف مشن کے لیے، یعنی انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس جو بنی تھی یو این او کے امبریلا کے نیچے اور جس کو لیڈ نیٹو کر رہی تھی، اس کے لیے فرانس اور جرمنی کو جو ہے وہ کیسے راضی کیا گیا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر بمباری کی وجہ سے جرمن اور فرینچ عوام اور اس طرح جو باقی ویسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں اس کی عوام جو ہے وہ مزاحمت کریں گے اور حکومتوں کو دباؤ میں ڈالیں گے اور وہ اپنی آرمی کو افغانستان مشن پر بھیجنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے سی آئی اے نے جو ہے وہ فیمنزم کو ایز اے ٹول یوز کیا، یعنی خواتین کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور واضح طور کے اوپر اس میں لکھا گیا کہ افغان خواتین کی سٹوریز جو ہیں وہ یورپین خواتین کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ یورپ کے اندر، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر ایک راہ ہموار کی جا سکے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ افغانستان میں اسعاف کا مشن جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا بھی صحیح اسعاف نے جو ہے وہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر پھر آپریٹ کیا اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن اس کے باوجود 20 سال تک جو ہے ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ بظاہر ہمیں دکھائی جاتی رہی کہ یو ایس کی جو فائٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم اور افغانستان میں ان کی انٹرونشن وہ جو ہے وہ کامیاب ہے. لیکن اب 20 سال بعد جب ان کا انخلاء شروع ہوا تو ایک دم ساری چیزیں دھڑام سے نیچے جا گریں، اور 20 سال پہلے جن سے انہوں نے حکومت لی تھی افغانستان کی، امارت اسلامی افغانستان یعنی کہ طالبان، وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. اب طالبان نے تقریباً کنٹرول بھی کر لیا اوورال پورے افغانستان کے اوپر، اور وادی پنجشیر میں ان کو مزاحمت کا سامنا تھا تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی شاید مذاکرات وہاں پہ چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہاں پہ جو 90s کی سیاست ہے وہ واپس نہیں آئے گی، بلکہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے وادی پنجشیر میں جو فورسز ہیں جسے ہم شمالی اتحاد کہتے ہیں، بیسکلی وہ تاجک النسل ہیں ان کے. تو یہ تو مین چیز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز یہ کہ افغانستان کے اندر جو بینکنگ سیکٹر جو بند ہو گیا تھا اور جو روزگار زندگی اور پھر کاروبار جو بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ اوپن شروع ہونا ہو گئے ہیں، اور افغانستان جو ہے وہ اپنے معمول پہ آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے. ہاں، گورنمنٹ کی فارمولیشنز پہ جو ہے وہ طالبان کی مختلف فریقین سے ٹاکس چل رہی ہے اور وہ کنسیڈریشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رشیا جو طالبان کا کسی طور پہ دشمن سمجھا جاتا تھا کسی وقت میں، وہ جو ہے اب اس کی بہت زیادہ محبت کی پینگیں ہیں طالبان کے ساتھ. اور ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ بارہا ہماری توجہ دلواتا رہا اس ایشو پہ کہ کس طریقے سے افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے رشیا کی جانب سے. لیکن رشیا جو ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ ریئل سٹیک ہولڈر افغانستان کے جو ہے وہ امریکہ نہیں بلکہ یہی طالبان ہے، چونکہ وہ افغان ہیں تو طالبان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے. دراصل بات یہ ہے کہ 2018 میں رشیا اور طالبان کے جو درمیان برج بننا شروع ہوا، اور اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر داعش کی انسٹالیشن تھی، کیونکہ رشیا جو ہے وہ سیریا میں داعش کے خلاف لڑ رہا تھا، اور رشیا کو سب سے بڑا خطرہ درپیش جو تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ریٹالیشن کے طور کے اوپر
داعش کے جو دہشت گرد ہیں ان کو سنٹرل ایشیا کی طرف جو ہے وہ نہ دھکیل دیا جائے، کیونکہ اس ٹائم یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ نیٹو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر رہی ہے کہ شام سے داعش کو نکال کے، داعش کے وہ جنگجو جو سنٹرل ایشیا سے سیریا میں گئے ہوئے تھے ان کو واپس سنٹرل ایشیا میں بھیجا جائے، اور اس کے لیے افغانستان جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بہترین نمائشگاہ تھی، اور افغانستان کے اندر داعش کو انسٹال کرنے کی اٹیمپٹ بھی کی گئی۔ تو اس کے کو روکنے کے لیے طالبان اور رشیا کی کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوئی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن کے جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں ضمیر قابلوف، اس کے اوپر اشرف غنی حکومت نے الزام بھی لگایا کہ وہ افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے طالبان کے ہم نوا جو ہیں ہم نوا بن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ماسکو کے اندر طالبان کو ہوسٹ کیا گیا، اور طالبان اور رشیا کے ٹاکس چلے، ٹرائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئے، ملٹی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئے، جس میں سنٹرل ایشیا کی اسٹیٹس کو بھی انوائٹ کیا گیا، پاکستان بھی اس میں گیا، رشیا کی چائنا کی بھی اس میں شراکت داری تھی، ایران کی بھی شراکت داری تھی، تاہم یو ایس یعنی کہ امریکہ نے اس کا بیکاٹ کیا تھا، اور اشرف غنی حکومت نے بھی اس ٹاکس میں جانے سے بیکاٹ کیا۔ تو یہ معاملات چلتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا طالبان اور رشیا کے درمیان۔ پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ بھی طالبان نے اپنے تعلقات اچھے کیے، اور وہ جو ایران کے تحفظات تھے وہ بھی طالبان نے دور کیے، اور طالبان نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ وہ جو ہیں وہ داعش کی اپروچ کے حامل نہیں ہیں، اور ایران کو بھی داعش سے خطرہ تھا، تو اس وجہ سے وہ طالبان اور ایران کے درمیان بھی جو ہے وہ اچھے مراسم جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چائنا جو اس خطے کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، چین نے بھی پاکستان کا انفلوئنس یوز کر کے طالبان کے ساتھ اچھے مراسم قائم کیے، کیونکہ ایران کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، اور پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، تو اس میں جو بفر زون تھا وہ افغانستان بفر زون بنا ہوا تھا، تو افغانستان میں جو دہشت گردی تھی وہ چائنا کے لیے پرابلمیٹک تھی، تو اس وجہ سے چائنا نے طالبان سے بات کی، اور پھر طالبان نے چائنا کو یقین دہانی بھی کرائی کہ شنکیانگ ریجن کے اندر جو مسلم ملیٹنسی کا وہاں پہ یعنی ایسٹ ترکمانستان کا جو وہاں پہ جو موومنٹ چل رہی ہے، طالبان نے خود کو اس سے الگ کیا، اور طالبان نے یقین کرایا کہ اگر چائنا جو ہے وہ ان کو طالبان کو سپورٹ کرے گا تو وہ ایسٹ ترکمانستان کی سپورٹ سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیں گے، اور وہ اس کو کبھی ہسٹائل نہیں کریں گے چائنا کے خلاف۔ تو بالکل اس وجہ سے چین اور طالبان کے تعلقات بھی اچھے ہو گئے۔ پاکستان تو ویسے بھی مطلب ہے کہ افغانستان کا انتہائی قریبی اور نیبر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں وہ نسلی مذہبی تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ بھی ہیں۔ اصل میں افغان جو ہیں وہی طالبان ہیں، اور تقریباً سارے پشتون جو ہیں وہی طالبان موومنٹ میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے مراسم رہے ہیں تو ہماری سپورٹ بھی وقتاً فوقتاً طالبان کو رہی، مختلف ایشوز کے اوپر، مختلف وقت کے اوپر۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے جو ہے وہ ہفتہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی، جس کے اندر انہوں نے وارن کیا، ایک تو کنسیکوینسز کہا کہ سنگین ہوں گے وادی پنجشیر کے مزاحمت کاروں کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ چھوڑ کے جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کی فارمولیشن میں جو ہے وہ شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ رشیا نے کہا کہ جو فارن میڈلنگ ہے انٹرنل افیئرز آف افغانستان اٹ شوڈ بی اینڈ، تو وہ انہوں نے وارن کیا ان تمام ممالک کو جو ہے وہاں پہ انٹرفیئرنس کر سکتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ 2 دن پہلے رشین فارن منسٹر سرگی لیوروف جو ہیں انہوں نے واضح طور کے اوپر 4 ممالک کا نام لیا، پاکستان، امریکہ، چائنا اور رشیا۔ انہوں نے کہا دے آر میڈیٹرز، کہ یہ 4 ممالک جو ہیں وہ افغانستان میں پیس کے حوالے سے میڈیٹر ہیں، اور انہوں نے مل کے ہی
افغانستان کے اندر پیس کو قائم کرنا ہے۔ تو 3 ممالک جو ہے اس خطے کے ہیں، چوتھا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے، چونکہ امریکہ جو ہے وہ یہاں کے سے انخلا کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے شامل ہے، اس کا طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، تو پھر یہ 3 ممالک جو ہیں تو یہ 4 ممالک مل کے افغانستان کے اندر یعنی کہ یہ ٹھیکیدار بن چکے ہیں، اور دے ول ڈو دیئر ایفرٹ ٹو برنگ پیس ان افغانستان، اینڈ دے آر آلسو ڈوئنگ دس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سب سے اہم خبر کہ امریکہ کو طالبان کی جانب سے ڈیڈ لائن ملنے کے بعد کہ آپ کابل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، جو ڈیڈ لائن ہے 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس تک آپ چھوڑ دیں، تو اب امریکہ کی کیا کوشش ہے؟ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ سنٹرل ایشیا یعنی کہ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان، وہ جو افغانستان کے ساتھ ساتھ جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو ریجن لگتا ہے یعنی کہ فارمر USSR کی جو اسٹیٹس ہیں، وہاں پر امریکہ کی کوشش ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پریزنس رکھی جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ رشیا نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو اس نے کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن جو سنٹرل ایشیا کی سیکیورٹی بلاک ہے یا سیکیورٹی کی آرگنائزیشن ہے، رشیا لیڈ آرگنائزیشن ہے، اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور وارن کیا ہے کہ سنٹرل ایشیا میں جو ہے یہ امریکہ کی گیم نہیں چلے گی، اور STO کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو پہلے ہی وہ اس چیز پہ اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم نیٹو یا امریکہ کو جو ہے وہ اپنے ملکوں میں جگہ نہیں دیں گے تاکہ وہ اس خطے کے لیے صورتحال کو مزید ہاسٹائل نہ کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بات جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو اس کا بھی خوف ہے کہ افغانستان سے جو انخلا ہو رہا ہے، خاص کر افغان پاپولیشن جو طالبان کے رول کی وجہ سے افغانستان کو چھوڑ رہی ہے، تو یا جن کو طالبان سے ممکنہ خطرہ ہو سکتا ہے، سو دے آر اٹیمپٹنگ ٹو کہ وہ ان کو پناہ مل جائے کسی دوسرے ملک میں، تو صاف ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو سیکیور نہیں سمجھ پا رہے طالبان کی اس میں رجیم کے اندر، تو اس وجہ سے وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس ٹائم بھی پاکستان کے جو بارڈرز ہیں جو افغانستان سے منسلک ہیں، تورخم بارڈر ہے، چمن بارڈر ہے، یا اسپین بولدک کے بارڈر ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ جمع غفیر ہے جو پاکستان کے اندر مائگریٹ مطلب آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سنٹرل ایشیا کی طرف بھی ان کا فلو تھا، لیکن وہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو ہے وہ وارن کیا کہ جو افغانستان کے اندر لوگ ہیں تو وہ ان کو انٹرنل ڈسپلیس تو کر دیا جائے، لیکن ان کو ریفیوجی کی صورت میں دوسرے سنٹرل ایشین اسٹیٹس میں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں مہاجرین کے روپ کے اندر داعش کے دہشت گرد جو ہیں وہ اس خطے میں نہ گھس آئیں، تو ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ریفیوجی پالیسی کی جو ہے وہ اس کی ممانعت کی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے، اور وہ اس حوالے سے اپنی ایفرٹس بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو مین چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو 4 ملک ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 4 ملک جو ہیں پاکستان، رشیا، چائنا اور جو USA ہے، یہ مل کے جو ہے وہ کسی ممکنہ سلوشن پہ پہنچ سکتے ہیں، کسی ایسی گورنمنٹ کی تشکیل پہ جو ہے وہ قائل ہو سکتے ہیں کہ جو افغانستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ خوش آئند ہو۔ یہ وقت ہی بتائے گا، تاہم بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان، روس اور چائنا جو ہیں یہ الگ ہوں گے اور امریکہ اپنی ایفرٹس الگ کرے گا، تو چونکہ پراکسیز بھی چلتی رہتی ہیں اور مفادات کا بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں کون جیتتا ہے اور مستقبل کیسے ہوگا۔ جڑے رہیے پیپلز وائس کے ساتھ۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔